وہ حافظ صاحب خود یہ واقعہ دارالعلوم میں حاضری کے لیے آئے تو انہوں نے ہمیں سنایا یہ واقعہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے ارادہ کیا کہ چلو سیال شریف جاتا ہوں, وہاں حضرت پیر سیال کی بارگاہ کی حاضری دے کے آتا ہوں. توجہ ہے؟ سیال شریف جا کر حضور پیر سیال کی بارگاہ کی حاضری دیتا ہوں. حافظ صاحب فرماتے ہیں میں گھر سے روانہ ہوا, سیال شریف اڈے پہ اترا, اڈے پہ اترا ہی صحیح دربار شریف کی طرف منہ کر کے چل دی. جب میں تالاب کے قریب پہنچا تو سامنے جو جگہ خالی ہے نا, وہاں میں نے دیکھا کہ پیروں کا پیر حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی آپ وہاں چکر لگا رہے ہیں, اس طرح خالی جگہ پہ پھر رہے ہیں. تو میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا, بڑا خوش ہوا کہ آپ سر راہ مل گئے, اس سے بڑھ کر میری کون سی بڑی سعادت ہوگی. فرماتے ہیں میں دست بستہ حاضر ہوا, دعا سلام ہوئی, دست بوسی کی سعادت نصیب ہوئی. آپ نے میری طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا اور خیر خیریت پوچھنے کے بعد فرمایا حافظ صاحب کوئی میرے لائق. کس نے فرمایا؟ حضور پیر سیال حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا حافظ صاحب کوئی خدمت میرے لائق. تو حافظ صاحب خوشی سے پھولے نہیں سی مارے کہ کہاں میں اور کہاں یہ زمانے کا شیخ الاسلام. آج کرم دریائے کرم جوش میں ہے, موج میں ہے, خود فرما رہے ہیں کہ حافظ صاحب کوئی خدمت میرے لائے. حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ذہن دوڑایا, ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. وہ بات کیسی تھی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے نیا مکان گھر تعمیر کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیا مکان گھر تعمیر کیا, پرانے مکان میں رہائش رکھی ہوئی تھی, نیا مکان بنایا تھا, لیکن اس میں خود ڈیرا لگانے سے پہلے اللہ کی کوئی اور مخلوق آباد ہو گئی. وہ کیا؟ کیڑے مکوڑے ہر طرف قطار اندر قطار نظر آتے ہیں. حافظ فرماتے ہیں بڑے وظیفے بھی کیے, دم درود بھی کیے, بڑی دوائیں استعمال کی, پاؤڈر استعمال کیے, جو تدبیر میں کر سکتا تھا, آزما سکتا تھا, ہر تدبیر میں نے آزمائی, کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو. بڑا پریشان. جب حضرت صاحب نے فرمایا نا حافظ صاحب کو میرے لائق خدمت, تو میرے دل میں فوراً خیال آ گیا کہ اللہ کا ولی ہے, غوث اعظم ہے, آج موج میں ہے اور خود ارشاد فرما رہے ہیں میرے لائق کو خدمت. تو میں نے دست بست عرض کر دی حضور نیا مکان تعمیر کیا ہے, لیکن اپنا سامان رکھنے سے پہلے اللہ کی اور مخلوق نے ڈیرا ڈال دیا ہے. آپ نے فرمایا کون سی مخلوق؟ عرض کی حضور کیڑے مکوڑے نکل آئے, بڑی تدبیریں آزمائی, کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی, ورد وظیفے بھی کیے ہیں, لیکن وہ میرے مکان کو چھوڑتے نہیں. تو آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا حافظ صاحب جب گھر پہنچنا نا تو اس وقت نئے مکان کا دروازہ کھول کر قطار میں لگے کیڑوں کو پکڑ کر ایک کیڑا اٹھا کے اپنی زبان کے قریب کر کے اسے میرا پیغام دینا. ایک کیڑا اٹھا کے زبان کے قریب کر کے اسے میرا پیغام دینا. پیغام کیا تھا؟ کہ اے اللہ کی مخلوق, تمہارے نام فقیر قمر الدین کا ایک پیغام ہے, تمہارے نام فقیر قمر الدین کا ایک پیغام ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, میرے گھر کو چھوڑ دو. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, میرا گھر خالی کر دو. بس اللہ کے ولی نے اپنی زبان سے جملے ارشاد فرما دیے. فرماتے میرا یقین کامل تھا. میں سیال شریف حاضری دے کر واپس گھر پہنچا, شام کا وقت تھا. اس نئے مکان کا دروازہ کھولا, بلب جلایا تو اسی طرح کیڑے مکوڑے قطار اندر قطار نظر آئے. میں نے ایک کیڑا مکوڑا پکڑا, زبان کے منہ کے قریب کر کے میں نے کہا کہ تیرے نام فقیر قمر الدین کا ایک پیغام ہے, اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, میرے گھر کو خالی کر دے, میرے گھر کو خالی کر دے. حافظ فرماتے میں نے اس کو چھوڑا,
دروازہ بند کیا، اپنے پرانے گھر میں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو آزمائش کے لیے آیا، دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے ولی کی جو زبان سے جملے نکلے تھے حرف بحرف پورے ہوئے ہیں یا نہیں۔ فرماتے جب میں نے اس مکان کا دروازہ کھولا، فرماتے خدا کی قسم کیڑا تو کیڑا رہا، کیڑی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ فرماتا میں اس بندہ مومن کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے۔ زبان اس کی ہوتی ہے لیکن اس زبان کے اندر اللہ کا نور جلال کار فرما ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ انسان تو انسان رہے، خدا کی قسم وہ جنگل کے جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی محبت ڈال دی ہے۔ اور وہ زبان سے کہہ دینا جلتی ہوئی آگ کو تو جلتی ہوئی آگ ان کا حکم مان لیتی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور پاک ہے، مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی اور آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ بڑی تدبیریں آزمائی گئی، کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی، بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے پریشان کہ اگر آگ اسی طرح جلتی رہی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے گھر جل جائیں گے، مویشی جل جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، بچے جل جائیں گے۔ بڑے پریشان، بالآخر سوچا کہ عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اچھا اس سے پتہ چلا کہ نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں تو مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، ورنہ وہ صحابہ ہیں، انہوں نے بھی چہرہ بطحا کو دیکھا ہوا تھا، مدینے کے دھرتی کے باسی ہیں۔ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے؟ وہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے۔ خدا کی قسم نبی علیہ السلام کے صحابی کی شان کیا ہے؟ امت کا کوئی دوسرا فرد نمازیں پڑھ کے نمازی تو بن سکتا ہے، طواف خانہ کعبہ کر کے حاجی تو کہلا سکتا ہے، میدان کارزار میں اپنی جان قربان کر کے شہید بن سکتا ہے، دشمن کو زیر کر کے غازی کہلا سکتا ہے، غوث قطب ابدال بن سکتا ہے۔ پر یہ ساری ہستیاں اکٹھی ہو جائیں تو نبی کی صحابی کے جوتے کے ساتھ لگنے والے جو گرد و غبار ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سارے صحابی تھے تو کیا رب ان کی نہیں سنتا تھا؟ لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں چلے جائیں تو اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے۔ سب مل کے آ گئے عمر بن خطاب کی بارگاہ میں، اور جو زورے والا آگ لگ گئی جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور ان قریب گھر جل جائیں گے، مویشی جل جائیں گے اور تباہی بربادی ہو جائے گی۔ کوئی چارہ کری فرمائیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میری تو کوئی طاقت پاور نہیں ہے، یہ جواب نہیں دیا۔ اپنے خادم کو فرمایا جاؤ قلم کاغذ لے آؤ، جاؤ قلم کاغذ لے آؤ۔ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لایا گیا، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب نے وہ قلم پکڑا اور اس کے اوپر الفاظ کیا لکھے، اسکنی یا نار۔ الفاظ کیا تھے؟ اسکنی یا نار، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے رک جائے آگ، ٹھہر جائے آگ۔ وہ تویز کی طرح، جس طرح پیران نظام تویز لپیٹ کے دیتے ہیں نا، وہ کاغذ کا پرزہ لپیٹ کر خادم کے حوالے کر دیا، فرمایا ان کو دے دو اور جلتی ہوئی آگ میں اس کو پھینک دو، اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کاغذ کے پرزے آگ جلانے کے کام آتے ہیں یا آگ بجھانے کے کام آتے ہیں؟ اگر آگ نہ جل رہی ہو، موٹی لکڑیوں تو کیا کرتے ہو؟ شاپر ڈالے جاتے ہیں، کاغذ چیر پھاڑ کر، اخباریں اور ردی وغیرہ چیر پھاڑ کر اوپر رکھی جاتی ہے تاکہ آسانی سے آگ جل سکے۔ یہ کاغذ کے پرزے آگ جلانے کے کام آتے ہیں، آگ بجھانے کے کام نہیں آتے۔ لیکن اللہ والوں کا قلم جب پھر جائے، جب ان کا ہاتھ لگ جائے تو یہ کاغذ کے پرزے آگ بجھا دیتے ہیں۔ آپ نے لپیٹ کر دیا ہے نا، کوئی اپنی ہمت طاقت پر یقین؟ امیر المومنین کو فرمایا اس کو لپیٹ کر جلتی ہوئی آگ کے شعلوں کے حوالے کر دو۔ وہ کاغذ کا پرزہ لپٹا ہوا جو تھا آگ کے شعلوں کے حوالے کیا گیا۔ خدا کی قسم
مدینے کے باسی یہ کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوا تھا جیسے آگ جلی ہی نہیں ہے، آگ جلی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ حضرات محترم، جب بندہ ریاضتیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا دیتا ہے، تو اس بندہ مومن کا سینہ اللہ رب العزت کے انوار کا خزینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا عرش المومن قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا لا یسونی اردی ولا سمائی ولیکن یسونی قلب عبد المومن۔ لوگو، اللہ فرماتا ہے لوگو، نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میری گنجائش رکھتے ہیں، کیونکہ وہ محدود ہیں اور میں لا محدود ہوں۔ میری شان کیا ہے کہ میں لا محدود ہوں، وہ محدود ہیں، اور لا محدود جو ہوتا ہے وہ محدود میں سما نہیں سکتا۔ اس لیے نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میری گنجائش رکھتے ہیں، لیکن فرمایا ولیکن یسونی قلب عبد المومن، اللہ فرماتا ہے کہیں میں سما سکتا ہوں تو وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ اس لیے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا نا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ جب وہ دل اللہ رب العزت کے انوار کا خزانہ بن جاتا ہے اور صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے انوار کا مرکز بن جاتا ہے، تو پورا جسم اللہ رب العزت کے انوار کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو پھر زیر زمین جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اللہ والا اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تو علامہ صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ بندے کو اپنی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ فرماتے متزم انک جسم صغیر، اے بندہ مومن تیری شان کیا ہے، اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے؟ فرماتے تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک 5-6 فٹ کا مجسمہ ہے؟ نہیں نہیں، تو 5-6 فٹ کا مجسمہ نہیں، اپنی اوقات کو دے، اپنی حقیقت کو دے۔ وفیق انطوى العالم الاکبر، تیرے اندر تو ساری کائنات سجی ہوئی ہے۔ وفیق انطوى العالم الاکبر، تیرے دل میں ساری کائنات رب نے رکھ دی ہے۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 11ویں والے پیر فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی۔ لوگو، اللہ کی زمین، یہ ساری مخلوق، زمین و آسمان میرے سامنے اس طرح ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ ہوتا ہے، تو نظروں سے کوئی گوشہ اس کا اوچل نہیں ہوتا، ساری کائنات میرے سامنے اس طرح ہے۔ یہ اللہ والے کی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ اس لیے تو اللہ والے کے سامنے لوح محفوظ ہوتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء، اللہ والوں کے سامنے لوح محفوظ بھی ان کے سامنے ہوتی ہے، وہ فرش زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، زیر زمین جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور عرش بری پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے بھی دیکھ